بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ شاید 2-3 نشستوں میں مکمل ہو، اور یہ موضوع جو ہے وہ جیسے دو طرح کے موضوعات کو کسی ایک دائرے میں جمع کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اس میں جو 2 طرح کے موضوعات ہیں وہ ہیں روایتی تصور انسان، یہ ایک موضوع ہوا، اور اسلام میں تصور اخلاق، یہ دوسرا موضوع ہوا۔ اور ان دونوں کے درمیان جو جوڑ ہے، ان دونوں کے درمیان جو وحدت میں ڈھل جانے والی اپنی اپنی قوت ہے، اسے دریافت کرنا ہے۔ تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ انسانی زندگی کا احاطہ کر لینے والے یا انسان کے لیے اس کی مرضی سے بائنڈنگ تصورات جو ہوتے ہیں، ان کا 100% دار و مدار اس چیز پر ہوتا ہے کہ آدمی کا خود اپنے بارے میں تصور کیا ہے، یعنی عقائد ہوں یا بائنڈنگ تصورات اور احکام ہوں یا ڈیفائننگ کانسیپٹس ہوں، ان سب کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انہیں ماننے کے لیے کس طرح کے تصور انسان کی ضرورت ہے، یا کس طرح کا تصور انسان ہو کہ یہ عقائد اور تصورات مانے جا سکیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں طرح ہوتا ہے کہ تصور انسان پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور انسانی آئیڈیلز یا انسان کے بنیادی تصورات بعد میں جنم لیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آئیڈیلز پہلے علم میں آتے ہیں، اور وہ اپنا یقین پیدا کر لینے کے بعد، اپنا شعور پیدا کر لینے کے بعد ایک تصور انسان کو بھی پروڈیوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں کی تفصیل یہ ہے، تھوڑی سی ابتدائی باتیں کر لیں تاکہ آسان ہو جائے پھر، کہ انسانی فطرت اور انسانی شعور، یہ دونوں جتنا ایک دوسرے سے میچ کرتی چلی جاتی ہیں، اتنا انسان کا علم اپنے بارے میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی انسان کو ڈیفائن ہونے کے لیے جس سبسٹنس کی ضرورت ہے، وہ سبسٹنس اس کی فطرت سے فراہم ہوتا ہے، اور انسان کو ڈیفائن ہونے کے لیے جس ادراک اور اظہار یا علم کی ضرورت ہے، وہ ضرورتیں اس کا شعور پورا کرتا ہے۔ تو ایکٹیو شعور اور پیسیو نیچر، جب یہ دونوں ایک دوسرے سے مل کے ایک دوسرے کے کام آنے لگتی ہیں، تو اس سے جو چیز سب سے پہلے جنم لیتی ہے وہ ہے تصور آدمی۔ واضح ہے نہیں بات؟ کہ شعور جتنا اپنی فطرت میں جھانکنے کے مواقع حاصل کرتا جاتا ہے، جتنا شعور اپنی فطرت کو ریئلائز کرنے کے قابل ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا اس کا تصور انسان اپنی تشکیل اور تکمیل کے مراحل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ واضح نا؟ کیونکہ انسان اپنی فطرت میں کامل ہے، اپنی صورت میں ناقص ہے۔ تو
صورت کا نقص مسلط نہیں رہ پاتا جب فطرت کا انکشاف ہو جاتا ہے شعور پر. واضح نا؟ فارم کا مطلب ہی ہے حقیقت کی ناقص مینیفیسٹیشن. تو جیسے جیسے شعور فارم کو سمبل بنا کر اسے وجودی طور پر گورن کرنے والی حقیقت تک پہنچتا ہے، ویسے ویسے پھر وہ اس فارم کا تعارف اس کی صورت سے حاصل کرنے کے بجائے اس کی حقیقت کی روشنی میں اسے ڈیفائن کرتا ہے اور ڈیفائن ہونا سکھا دیتا ہے. تو جب تک انسانی ذہن اپنی فارم کا قیدی بنا رہتا ہے، اس کا تصور انسان ایک کرسٹلائزڈ فائنلٹی حاصل نہیں کر پاتا. یعنی اس کا تصور انسان ڈیفینیشن بننے کے عمل سے دور رہتا ہے. ڈیفینیشن کسے کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن اس ٹوپی کو کہتے ہیں کہ سر بدلتا رہے گا، ٹوپی نہیں بدلے گی. اس کرتے کو کہتے رہتے ہیں جو وہ اسٹوڈیو کے وارڈروب میں رکھا ہوتا ہے نا، کہ اداکار بنتے رہیں بدلتے رہیں گے، وہ کرتا اپنی جگہ پہ رہے گا. سب کو بادشاہ بننے کے لیے وہی کرتا پہننا ہے. تو ڈیفینیشن اصل میں حقیقت کی شعور میں فلاورنگ کے عمل کو کہتے ہیں. شعور جب حقیقت کو ریئلائز کر کے فارم کو اس ریئلائزیشن سے منسوب کر کے دکھانا چاہتا ہے، تو پھر اس کی بنیاد پہ فارمز ڈیفائن ہوتی چلی جاتی ہیں. اب ایک فارم اگر ڈیفائن ہو گئی نا، تو مجھے بقیہ فارمز کے تجزیے کی ضرورت نہیں ہے. ایک فارم ڈیفائن ہو کر تمام فارمز کی ڈیفینیشن کا ذریعہ بن جاتی ہے. واضح ہے نا؟ تو اسی طرح انسانی فطرت اپنی اساس میں ایک وحدت کا نام ہے، اور جیسے جیسے یہ انسانی فطرت شعور پر اپنا انکشاف کرتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے شعور آدمی کو فارم کے نقص سے آزاد کر کے حقیقت کی پرماننس یا حقیقت کی جو ایک کمالی حالت ہے اس میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. پھر آدمی حقیقت کے کمال سے ڈیفائن ہوتا ہے، صورت کے نقص سے نہیں. واضح ہے نہیں بات؟ ہاں. تو اس فطرت کی روشنی میں پیدا ہونے والا تصور انسان، اگر آپ چاہیں تو میں فطرت کو بھی کچھ کھول دوں تاکہ ایک شوق پورا ہو جائے. فطرت کہتے ہیں انسان کے اس آرڈر آف بیکمنگ یا بینگ کو جس کی کارکردگی کے نتیجے میں، جس کی کنٹینمنٹ کے نتیجے میں انسان مظہر حق ہے. اب ہم یہ صرف روایتی اصطلاحات میں بات کر رہے ہیں. تو اگر فطرت نہ ہو تو انسان یعنی صورت رکھنے والا انسان کسی وجودی کمال اور کسی عرفانی تکمیل تک پہنچنے کے لائق نہیں رہے گا، اور حق سے ایک زندہ نسبت پیدا کرنے سے محروم رہے گا. تو فطرت کا پہلا مطلب کیا ہے؟ فطرت کا پہلا مطلب وہ جوہر ہے جو جوہر مجھے اس لیے ودیت کیا گیا ہے کہ میں کائنات میں اللہ کی فعال نشانی اور ایکٹیو مظہر بن کر اپنی ذمہ داریاں پوری کروں. ٹھیک ہے نا؟ یہ فطرت ہے جو میرے وجود کی تعریف میں کمال کو غالب رکھتی ہے میرے تمام نقائص پر. واضح ہے نا؟ تو اس کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے، اسی فطرت کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ انفس اور آفاق یعنی مائکرو کازم اور میکرو کازم، اندر کی دنیا اور باہر کے جہان میں
جتنی بھی حق کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان سب نشانیوں میں سب سے جامع اور مکمل علامت یا نشانی انسان ہے۔ واضح ہے نا؟ تو ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ فطرت وہ بنیادی مادہ ہے جس کے ایکٹیویٹ ہو جانے سے انسانی شعور پیدا ہوتا ہے اور انسانی وجود اپنے مقصد تخلیق کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کیے رکھنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان دو پولز کے درمیان، دو پولز کے بیلنس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایک دنیا ہے۔ جس طرح ہر دنیا دو پولز پر متوازن ہے نا، دو پولز کے توازن سے موجود ہے، تو انسان بھی ایک دنیا ہے جو دو پولز یعنی قطبین کے باہمی توازن سے موجود ہے۔ وہ دو پولز ہیں شعور اور وجود، یعنی انسانی شعور اور انسانی وجود، اور اس کے جو پولز حقیقی پولز ہیں وہ ہیں، ایک پول اس کی حقیقت ہے، دوسرا پول اس کی غایت ہے، اس کا مقصد ہے۔ یہ ابھی تھوڑا سا اس کو دلچسپ بنانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ابھی جیسے ایک آموختہ دورہ لیتے ہیں۔ تو فطرت انسان کی حقیقت، انسان کی گیون ریئلٹی اور انسان کے سیٹ مقصود دونوں کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے۔ یہ فطرت جب فعال ہو کر شعور اور عمل میں آتی ہے، یہ فطرت جب فعال ہو کے روح، عمل اور نفس کی پراپرٹی بنتی ہے یا ان کی مربی بنتی ہے، تو اس وقت انسان اپنی وجودی قوت سے اپنی غایت کو حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لائق ہو جاتا ہے، اور اپنے شعور کی طاقت سے اپنی حقیقت سے جڑا رہنا افورڈ کر سکتا ہے۔ تو فطرت وہ امر ہے جو مجھے ایک ہی لمحے وجود میں میری حقیقت سے جڑا ہوا رکھتی ہے اور میرے مقصود کی طرف ایکٹیولی مجھے یکسو رکھتی ہے۔ تو جس کی فطرت ان معنوں میں بیدار ہو جائے کہ وہ اپنی حقیقت سے بھی کنیکٹڈ ہو اور اپنی منزل کی طرف بھی درکار طاقت کے ساتھ چل رہا ہو، تو ایسے آدمی کی جو سیلف ریئلائزیشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تصور انسان۔ واضح ہے نا؟ یار واضح نہ ہوا کرے تو بول دیا کریں، مطلب بور نہ ہوں، دخل دیا کریں، بول دیا کریں۔ یعنی خاموشی بے بسی نہ ہو، بیزاری نہ ہو۔ تو کوئی ایگزامپل دے سکیں سر اس کا تو ہاں، جیسے قرآن شریف سے ایک ایگزامپل ہے نا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے۔ ہماری حقیقت بندگی ہے کہ ہم بندگی کے جوہر پر سے پیدا ہوئے ہیں، اور ہماری غایت یہ ہے کہ ہم آخرت میں کامیابی حاصل کریں، اللہ کے قرب کا راستہ طے کریں۔ یہ غایت ہے، یعنی منزل ہماری یہ ہے۔ تو جس حق سے وابستہ جس قلب میں اپنی حقیقت اور اپنی منزل دونوں کا شعور پیدا ہو جائے، تو پھر یہ اپنے بارے میں جو تصور رکھے گا وہ ایک بائنڈنگ تصور انسان ہوگا، مطلب وہ پورے انسان کا احاطہ کر لینے والا ایک تصور ہوگا۔ تو اور اس کی جو اسٹیٹ آف سیلف ریئلائزیشن ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ ان پرسپیکٹیوز رکھنے والوں سے مختلف ہوگی نا، جو کہتے ہیں میٹر سے وجود ہے، میٹر سے شعور ہے، اور دونوں ہی کو میٹر میں ضم ہو جانا ہے۔
تو اگر وہ میٹر سے اپنے آپ کو ریئلائز کر رہے ہیں تو ان کا تصور انسان ظاہر ہے کہ ان اعتقادات کے رکھنے والے کے مقابلے میں مختلف ہوگا. تو کیونکہ ہم روایتی تصور انسان کا بیان کر رہے ہیں تو روایتی تصور انسان کی سب سے بڑی مشترک بنیاد یہی ہے کہ اپنی حقیقت کو پہچان کر اپنے آپ کو ڈیفائن کرو. تو وہ میں جیسے اس طرف جا رہا ہوں. یہ جو حقیقت کو پہچاننا ہے اس کو ہم شعور کہیں گے. ہاں جو حقیقت کو پہچاننا ہے اس کو ہم شعور کہیں گے. بہت صحیح. کیا کہنے اب اگر یہ بات نہ کہتی نا تو میری سمجھی میں یہ بات نہ آ سکتی کہ شعور اپنی آئیڈیل حیت میں حقیقت کی معرفت کا نام ہے. عرفان حقیقت شعور ہے اور احوال حقیقت کو لیو کرنا یہ وجود ہے. حقیقت میرا حال ہے تو میں اپنی ڈیفینیشن کے مطابق موجود ہوں، اور حقیقت میرا عرفان ہے تو میں اپنی ڈیفینیشن کے مطابق اپنی منزل کی طرف ایک تیز روشنی میں گامزن ہونے کا موقع رکھتا ہوں، راستہ رکھتا ہوں. بہت صحیح. یعنی کہ شعور کسے کہتے ہیں؟ سیلف ریئلائزیشن. اور وجود کسے کہتے ہیں؟ سیلف ریئلائزیشن کو ایکچوولائز کرنا، ریئلائزڈ سیلف کو ایکچوولائز کرنا. سیلف ایکچوولائزیشن یہ وجود ہے، سیلف ریئلائزیشن یہ شعور ہے، اور ان دونوں کے درمیان فرق لفظوں کا ہے. یہ دونوں ایک ہی نقطے میں جمع ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تصور انسان خدا مرکز ہوگا، یعنی میری حقیقت بھی خدا ہے اور میری منزل بھی خدا ہے. اب بالکل جیسے صاف لفظوں میں عرض کر رہا ہوں کہ جب میں یہ ریئلائز کر لیتا ہوں کہ میری حقیقت بھی حق ہے، میری منزل بھی وہی حق ہے جو میری حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد جو میرا اپنے بارے میں تصور بنتا ہے وہ تصور اخلاقی ہوتا ہے. میں اب اخلاق کے جیسے اوریجن پہ، روایتی اوریجن پہ عرض کر رہا ہوں کہ جب میں خدا کی نسبت سے موجود ہونے کی تمام بنیادیں اخذ کرتا ہوں، یعنی جب میں یہ ریئلائز کر لیتا ہوں کہ میرے موجود ہونے کے تمام احوال، میرے موجود ہونے کے تمام میکینکس، میرے موجود ہونے کے تمام خیالات، یعنی میرے موجود ہونے کا سارا جغرافیہ، یہ سب کا سب منحصر ہے بلکہ ڈیرائیوڈ ہے اللہ سے. تو اس کے نتیجے میں اپنے بارے میں کسی ایسی ڈیفینیشن کو بائنڈنگ نہیں بنا سکتا جو مجھے میری اس سچویشن سمیت انڈیکیٹ نہ کرے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو وہ آدمی جس نے خدا سے اپنے آپ کو ڈیفائن کیا ہو، اس آدمی کا اپنے بارے میں بھی جو تصور ہوگا وہ تصور اخلاقی ہوگا. ابھی ہم اس پہ جائیں گے، روحانی اور اخلاقی، ان کے درمیان کیا مماثلتیں ہیں اور کیا امتیازات ہیں. لیکن بہرحال اس کا اپنے بارے میں جو بھی تصور ہوگا اخلاقی ہوگا. اور اخلاق کہتے کسے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں فطرت کے سبسٹنس کا عمل میں آ کر نفس کا معمار بن جانا. یعنی نفس اپنے بہترین احوال میں ایک اسٹرکچر ہے، اس اسٹرکچر کی تعمیر میں جو اینٹیں استعمال ہوئی ہیں ان بلڈنگ بلاکس کو اخلاق کہتے ہیں. خلق کی جمع ہے نا. تو انسان میں فطرت، اخلاق اور ذہن، یہ تین منزلیں ہیں.
فطرت اپنے آپ کو انسانی شعور اور وجود میں داخل کرتے ہی اخلاق بن جاتی ہے، اور اخلاق خود کو نمو دے کر شعور کے مرکز میں پہنچ کر معارف بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ الگ ہے کہ اخلاق نفس سے دل کی طرف جاتے ہیں تو کیا بنتے ہیں، ذہن کی طرف جاتے ہیں کیا بنتے ہیں۔ فی الحال ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ فطرت کے عمل میں آ جانے کے نتائج کو روایتی تہذیبوں میں اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے، ابھی ہم آئیڈیل اخلاق کی بات کر رہے ہیں، ورنہ اخلاق اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں، اس کی طرف ہم بعد میں جائیں گے۔ اخلاق بطور آئیڈیا کے یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر میرے شعور اور وجود کی عمارت بنتی ہے، اور شعور اور وجود میں آئیڈینٹی کی واحد بنیاد یہ ہے کہ ان کی عمارتوں میں مختلف نظر آنے والی عمارتوں کی تعمیر میں ایک ہی اینٹ صرف ہوئی ہے۔ واضح ہے نا، اس سے یہ آئیڈینٹیکل ہیں، ان کے اسٹرکچرز مختلف ہیں لیکن کیونکہ ان کی تعمیر کا مسالہ ایک ہے لہٰذا یہ اپنی بناوٹ میں اپنی ساخت میں آئیڈینٹیکل ہیں۔ تو اس کی طرف ہم پھر چلیں گے کیونکہ وجود اور شعور کی آئیڈینٹی اور اس کی دریافت یہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہی یہ ہے کہ وہ شعور اور وجود کا ایک ہونا دریافت کر لے، لیکن یہ موضوع الگ ہے، اس کی طرف ہم آگے چل کے چلیں گے۔ تو روایتی تصور آدمی میں نے عرض کر دیا کہ جو خدا سے ڈیفائن ہو اور جو کسی بھی حیثیت میں خدا سے الگ ہو کر ڈیفائن ہونا قبول نہ کرے، مطلب اپنی خراب اور کمزور حالتوں میں بھی وہ خدا سے ڈیفائن ہو، اپنی مضبوط اور کامل صورتوں میں بھی وہ اللہ سے ڈیفائن ہو۔ یہ ہے پورا تصور انسان، مطلب روایتی کہہ لیں، اسلامی کہہ لیں یا جو عنوان دے دیں، تو قدیم تصور اخلاق یہ ہے کہ مرد خدا کے نفس کی تعمیر میں کام آنے والے عناصر یہ اخلاق ہیں۔ اب مرد خدا کی اصطلاح اچھی ہے نا، جو آدمی خدا سے ڈیفائن ہو، اللہ تعالیٰ کے خلق کو اپناؤ، اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو۔ بالکل وہ اس سے بڑی بات ہے بہت۔ یہ تو ابھی آہستہ آہستہ یہ تو ابھی وہ کشش پیدا کر رہے ہیں تاکہ جو آگے مشکلات پیدا ہوں تو اس سے مانوس ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے اس حدیث میں، کیونکہ چٹک نے اس زمرے میں اس کو نہیں، یہ ہے، یہ اس کا آخری درجہ ہے کہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا۔ ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نسبت سے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا۔ اس سے آگے جب چلیں گے نا بلکہ شاید یاد نہ رہے تو میں ابھی اس حدیث کا جو مدعا میری سمجھ میں آتا ہے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رنگ سے رنگین ہونا اور اللہ کے اخلاق سے خود کو متصف کرنا، یہ ہمارے دو سب سے بڑے فرائض ہیں کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے رہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نشانی بن کے رہو، اللہ کی مینیفسٹیشن بن کر رہو، وہ آئینہ بن کر رہو جو تمہیں عکس نہیں کرتا بلکہ حق کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ خدا کے رنگ میں رہنا اس کو کہتے ہیں کہ ایسی پیورٹی کے ساتھ رہو کہ تم چھپ جاؤ اور تمہارا خالق ظاہر رہے۔ واضح، رنگ کیا کرتا ہے؟ رنگ چیز کا عنوان بدل دیتا ہے، رنگ چیز جیسی کہ ہے اس کو ڈھانپ دیتا ہے۔
ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے رنگ کو قبول کرو یعنی خود کو چھپاؤ اور اللہ کو دکھاؤ. اور دوسرا جو درجہ ہے کہ اللہ کے اخلاق اختیار کرو، اس کے دو مطلب ہیں، ایک عملی مطلب ہے، ایک عرفانی مطلب ہے. عرفانی مطلب یہ ہے کہ موجود ہونے میں اللہ کی حضوری کو اپنا سبسٹنس آف بینگ بناؤ، یعنی تمہارے موجود ہونے کے احوال اللہ کی حضوری سے پیدا ہوں. تمہارا موجود ہونا اس وقت تک آتھینٹک نہیں ہو سکتا جب تک اس موجود ہونے میں وہ خاص طرح کی میٹافزیکیلٹی نہ ہو جو وجود باری تعالی کی دین ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ کہ آتھینٹک وجود اگر حاصل کرنا ہے تو اللہ کے اخلاق اختیار کرو تاکہ تمہاری اسٹرکچرنگ جو ہے وہ ان احوال پر ہو جائے جو احوال اپنی ماہیت میں، اپنی بناوٹ میں فزیکل نہیں ہیں، وہ نفسانی نہیں ہیں، وہ ذہنی نہیں ہیں، وہ تصوراتی نہیں ہیں، بلکہ وہ حقیقی ہیں. یعنی اللہ کا اخلاق اختیار کرو. اے لوگو خود میں اللہ کے اخلاق پیدا کرو تاکہ تم لوگ موجود ہونا سیکھ جاؤ. اے لوگو اللہ کا اخلاق اختیار کرو تاکہ تم لوگ موجود رہنے کے قابل ہو جاؤ، کیونکہ جس شخص میں بھی شان وجودیت حق کار فرما نہیں ہے وہ شے موجود ہی نہیں ہے. واضح ہے نا؟ اس حدیث کا عرفانی مطلب یہ ہوا. اور اس حدیث کا عملی مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ تعلقات کے نظام میں وہ اخلاق اختیار کرو جس میں رحمت غالب ہے غضب پر، جس میں حسن حاوی ہے بدصورتی پر، جس میں خیر خواہی غالب ہے بدخواہی اور دشمنی پر. یعنی اس حدیث کا ترجمہ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. تو اللہ کے اخلاق پیدا کر لو تاکہ تم لوگ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. اللہ کے اخلاق کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس دنیا کو پیدا ہوتے ہی فنا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے اس دنیا کو باقی رکھا. اللہ نے اسباب بقا کی پیدائش کو اسباب فنا کی تخلیق پر غالب رکھا. تو اخلاق ایک اور پہلو سے میں عرض کرتا ہوں، اخلاق کہتے ہیں پروڈکٹیو ہونے کو، یعنی اسباب بقا کو پیدا کرتے رہنا. یہ اخلاق خے لام قاف کا جو مادہ ہے نا وہ خلق اور خلق دونوں کے معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اے لوگو پروڈکٹیو رہو اپنے نظام تعلق میں، ایک دوسرے کے دلوں میں محبت کی افزائش کرنے کا ذریعہ بن جاؤ، ایک دوسرے کے لیے خیر کو تجربہ کرنے کے مواقع فراہم کرنے کا وسیلہ بن جاؤ، ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کی فضا میں رہنے کا ذریعہ بن جاؤ. یہ ہے بھائی بھائی بن کے رہو. وہ آدمی انسان نہیں ہے جو آپ کو دیکھ کر کم خوش ہو، آئینہ دیکھ کر زیادہ خوش ہو. وہ انسان نہیں. بھائی بھائی بن کے رہو کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بن کے رہو کہ بھائی کو دیکھنا خود اپنے آپ کو دیکھنے سے زیادہ خوشگوار اور ضروری ہو جائے. ٹھیک نا؟ یہ ہے بھائی. تو خیر آپ اللہ کے اخلاق نہیں دیکھ رہے کہ خود کو چھپائے ہوئے ہے، ہم کو ظاہر کیے ہوئے. یہ اخلاق کی جڑ ہے. یہ بندے میں آئے گی تو یہ سیلف نگیشن کہلائے گی. یعنی یہ معمولی ایثار ہے کہ خود کو ایسا چھپا رکھا ہے کہ اسے کوئی نہیں پا سکتا، اور خود کو ایسا دکھا رکھا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نہ پایا جا سکتا ہے اپنے خفا میں،
نہ دیکھا جا سکتا ہے اپنے ظہور میں. لیکن خیر یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ تو ایسے ہی جملہ جوش میں نکل ہے. لیکن اخلاقی پہلو کی طرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے خود کو چھپا کے ہمیں ظاہر کیا ہے. تو اب ہمارا آئیڈیل اخلاق یہ ہے کہ ہم خود کو چھپا کے اللہ کو ظاہر کر دیں. یہ تو آئیڈیل ہے. اور پریکٹیکل یہ ہے کہ میں خود کو دبا کے آپ کو ابھار دوں, میں خود کو پیچھے کر کے آپ کو آگے بڑھا دوں. ٹھیک ہے نا, میں خود اپنی نظر میں اوجھل رہ کر اپنے عکس, اپنے آئینہ قلب پر آپ کا عکس جو ہے وہ ثبت کر دوں, چسپاں کر دوں. ٹھیک ہے نا. اخلاق کا مطلب سیکریفائس ہوتا ہے نا, یہی اپنی آئیڈیل فارم میں سیلف نگیشن ہے. جیسے افلاطون نے کہا ہے نا کہ سب سے بڑے جو انسانی شعور میں مسلمات ہیں وہ دو ہیں, خیر اور شر, اور چھوٹا اور بڑا. اور آپ دیکھیں کہ دونوں کا نتیجہ اخلاق ہے. خیر اور شر کو پہچاننے کا نتیجہ بھی اخلاق ہے, چھوٹے اور بڑے کی معرفت کا نتیجہ بھی اخلاق ہے. اور اس کو خیر وہ تو افلاطون نے کہا, بہت بڑی بات کہی, لیکن ہمارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں. یہ وہ اخلاق سماجی یا اخلاق عملی کی انتہا ہے. مطلب انسانی معاشرہ اگر جن دو بنیادوں پر بن سکتا ہے اس کا بیان ہے. اور یہ نہیں, یہ جو فرمایا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ کوئی مفتیانہ فقیہانہ قول نہیں ہے, یہ قول حق ہے. کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ بنیاد حق پر موجود ہی نہیں ہے, وہ شیطان کی طرح معدوم ہے. مطلب اس کو حقیقی طور پر موجود ہونے سے محروم کر دیا گیا, ہم میں سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہونا موجود ہونے کی شرط ہے. یعنی جو رحمت للعالمین کا لقب ہے نا, اس کا ایک رحمت کسے کہتے ہیں؟ تمام موجودات کے وجود کو سسٹین کرنا اور ان کو جیسے انکیوبیٹ کر دینا, ان کی نشو و نما کرنا. تو رحمت للعالمین کون ہے کہ حق سے نسبت رکھ کر موجود ہونے کا کوئی بھی زاویہ اس کی نسبت سے محرومی کی حالت میں ممکن ہی نہ ہو. آپ سمجھ, یہ ہے خاتم النبیین اور رحمت للعالمین ہونے کا حقیقی مطلب, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اور پروڈکٹیو اور جانثارانہ نسبت رکھے بغیر کوئی شخص موجود ہونے میں آتھینٹسٹی پیدا نہیں کر سکتا. تو اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے, یعنی وہ دائرۂ وجود سے باہر چلا گیا, اس بدنصیب کو موجود ہونے کی قابلیت سے محروم کر دیا گیا. تو اب آپ دیکھیں کہ جس غلطی پر موجود ہونے کی نفی ہو جاتی ہے ایک ابلیسی معنی میں, موجود ہونے کی نفی بڑی مفید ہے, لیکن موجود ہونے, میرا نام اس بلیک بورڈ پہ لکھا ہے تو اس نام کو مٹنا ہے, لیکن اس نام کے مٹانے والے کو ضرور دیکھنا چاہیے. ایک یہ مٹے گا دست حق سے اور دوسرا یہ مٹے گا دست ابلیس سے. تو دیکھنا یہ کہ مٹا تو ہوں مگر کس نے مجھے مٹایا ہے. واضح ہے نا. تو یہ وہ آدمی ہے جو مٹا اور غلط ہاتھوں سے مٹا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت بڑی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بہت بڑی بات. ظاہر ہر بات بہت بڑی ہے, تو یہ بھی بہت بڑی ہے. تو خیر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اخلاق کا عنوان پیدا ہوتا ہے نفس کے ملکات, نفس کی استعدادوں, نفس کے احوال, نفس کی پراپرٹیز کے معنی میں.
یعنی اخلاق جو ہم لفظ بولتے ہیں جن معنوں میں، چاہے فلسفیانہ معنوں میں بولیں چاہے مذہبی معنی میں بولیں، ہر معنی میں اخلاق کا کنٹینر نفس ہے۔ بس یہاں سے ہم بات جیسے تھوڑا سا ایکڈیمک ہو کے بھی کر لیں۔ نفس سے سر کیا مراد ہے؟ ہاں وہی بتانے جا رہا تھا تو ابھی بتاتا ہوں۔ نہیں بہت اچھا ہے، اس سے جھجک ٹوٹتی ہے، بولنے والا بھی گھبرا رہا ہوتا ہے نا۔ تو نفس کہتے ہیں، دو نفس کی تعریف ہیں۔ ایک تو یہ کہ نفس پوری شخصیت ہے، یعنی انسان کی پوری شخصیت نفس ہے۔ تو دوسری تعریف زیادہ ٹھوس ہے، زیادہ کلینکل ہے اور زیادہ ٹریڈیشنل ہے۔ وہ ہے نفس مجموعہ ہے طبیعت اور ذہن کا۔ ذہن اور طبیعت کے مجموعے کو نفس کہتے ہیں۔ جیسے نفسیات کا کیا کام ہے؟ علم نفسیات، ماڈرن سائیکالوجی، اور ظاہر سائیکالوجی ہے ہی ماڈرن، یہ تو پرانا علم نہیں ہے نا۔ تو سائیکالوجی میں کا مقصد کیا ہے؟ شعور اور جبلتوں کے درمیان تال میل کو دریافت کرنا۔ یہ کل نفسیات کا مقصود ہے کہ ذہن اور انسٹنکٹس کے درمیان ایک آرگینک تعلق چل رہا ہے، اس آرگینک تعلق کو اپنی گرفت میں لانے کی کوشش کرنا، یہ علم نفسیات کا مقصود ہے، یہ علم نفسیات کے پیدا ہونے کی بنیاد ہے۔ فیلنگز کا طبیعت میں نا، طبیعت میں ہاں نہیں، ہم فیلنگز کو طبیعت میں رکھیں گے نا، لیکن جو وہ نفسیات داں ہیں وہ اس کو جبلتوں ہی کے خانے میں رکھے گا۔ تو ہم اپنے دائرۂ تعریف میں رہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نفس نام ہے ذہن اور طبیعت کے مجموعے کا۔ ذہن کہتے ہیں اس قوت کو جو حق اور باطل اور صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے، اور طبیعت کہتے ہیں جہاں جو کسی چیز پر ناگواری محسوس کرے، کسی چیز کو خوشگوار محسوس کرے۔ یعنی نفس کہتے ہیں، طبیعت کہتے ہیں رغبت اور کراہت کے اصول پر چلنے والی طاقت کو، یہی انسٹنکٹس ہیں۔ اور ذہن کہتے ہیں حق اور باطل، صحیح اور غلط، یا مفید اور مضر کے جو ڈائلیکٹیکل پیٹرن پر چلتے ہوئے اپنا فیصلہ کرنے والے کو یا فیصلہ کر سکنے والے کو۔ تو ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے نفس۔ تو نفس میں بگاڑ پیدا ہونے کی پرنسپل صورت یہ ہے کہ طبیعت ذہن پر غالب آ جائے، یعنی اچھا لگنا برا لگنا، صحیح اور غلط اور حق و باطل اور مفید و مضر ہونے کے تصورات یا پیراڈائم پر غالب آ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ نفس میں بگاڑ پیدا ہو گیا، یہ سر کے بل کھڑا ہو گیا ہے، یعنی اس نے پاؤں کو سر سے اوپر کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نفس میں سدھار اور توازن کی صورت یہ ہے کہ ذہن حاکم رہے طبیعت پر، یعنی اس کا حق و باطل، اس کا صحیح و غلط ہی اس کے لیے خوشگوار اور ناگوار ہو، وہ کسی ایسی چیز کو پسند ہی نہ کرے جو باطل اور غلط اور مضر ہو۔ تو اب نفس صحت کی حالت میں، واضح ہے نا، یہ بالکل سامنے کی بات ہے۔ جب نفس میں یہ حالت مستقل ہو جائے، یعنی جب نفس میں یہ صورتحال مستقل ہو جائے، ذہن حاکم ہے اور طبیعت محکوم، تو اس کا نتیجہ ہے اچھے اخلاق، اور جب صورتحال اس کے برعکس ہو جائے تو اس کا نتیجہ ہوگا برے اخلاق۔ واضح ہے نا، یعنی اچھے اخلاق کی پیدائش کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا ذہن ہماری طبیعت پر غالب ہو،
یہ پہلی شرط ہے، کل شرط نہیں ہے، یعنی صرف اتنی سی بات سے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، لیکن اخلاق کے اچھے ہونے کی ابتدائی ترین شرط یہ ہے کہ میرے ذہن کی لگام میری طبیعت کے ہاتھوں میں نہ ہو. جیسے ایک بڑے عالم اور صوفی کا قول ہے کہ میں اپنی طبیعت کو اپنے ذہن پر غالب نہیں آنے دیتا اور اپنے ذہن کو دین پر حاکم نہیں بناتا. یہ پوری ہائرارکی بتا دی نا، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب نفس کی صحت کی حالت میں اچھے اخلاق پیدا ہوں گے، نفس بیمار ہوگا تو برے اخلاق پیدا ہوں گے. واضح ہے نا؟ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اچھے اخلاق کا اصول کیا ہے. یعنی اچھا اخلاق 100 پھلوں سے لدا ہوا درخت ہے. اس درخت کی جڑ کیا ہے جس کے بغیر اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے؟ وہ ہماری تہذیب میں اس کے 3 عنوان ہیں. اس کو حضرائے کرم توجہ سے ذرا دیکھیے. وہ ہے کہ میرا ٹوٹل پرسپیکٹو 3 بنیادوں پر استوار ہوگا تو میرے اخلاق قابل اعتبار حد تک اچھے ہوں گے، اور جتنا ان پرسپیکٹیوز میں کمزوری ہوگی اتنا میں اخلاقی نقائص کا شکار رہوں گا. وہ 3 پرسپیکٹیوز، یہ بات ذہن میں رہے کہ انسان خود کو خدا سے ڈیفائن کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس جملے کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے. وہ 3 پرسپیکٹیوز ہیں: حق، خیر اور جمال. حق، خیر اور حسن. یہ تینوں پرسپیکٹیوز جب تک میرے شعور کے تمام کانٹینٹس کے لیے کیٹیگرائزر رہیں گے اور جب تک میرے وجود کے تمام احوال کے لیے جنریٹرز کی حیثیت رکھیں گے، اس وقت تک میرے اخلاق اعلیٰ درجے کی اچھائی رکھتے ہیں. اور جیسے ہی ان 3 پرسپیکٹیوز کے ساتھ میرے ذہن اور میری طبیعت کے تعلق میں کوئی رخنہ یا رکاوٹ پیدا ہوگی، ویسے ہی اس کا سب سے بڑا اثر یا سب سے پہلا اثر میرے اخلاق پہ پڑے گا. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ حق کو جاننے اور ماننے والا، حق کے حضور میں رہنے والا بد اخلاق ہو. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ خیر کے اصول سے کسی درجے کی وابستگی رکھنے والا اخلاق میں برا ہو. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جمال میں الوہیت کی ویوز کو محسوس کرنے والا کج خلقی کا مریض ہو. یہ کبھی ہو ہی نہیں. کیوں کہ حق جو ہے، حق اپنے آپ سے اوپر اٹھنا سکھاتا ہے، جو اعلیٰ اخلاق کی پہلی ضرورت ہے. اعلیٰ اخلاق کی پہلی ضرورت ہے سیلف لیس ہو جانا. تو حق ایک اتنا بڑا مقناطیس ہے جو میرے اندر ایک ٹرانسینڈنس پیدا کر دیتا ہے. تو یہ سیلف ٹرانسینڈنس اخلاق کی ماں ہے، ٹھیک ہے نا. خیر جو ہے وہ مجھے خود کو سیکریفائز کرنا سکھاتا ہے. تو یہ اخلاق کی دوسری بنیاد ہے، سیکریفائز. اور حسن جو ہے وہ اخلاق کو خوشگوار بناتا ہے. یہ اخلاق کی تیسری بنیاد ہے کہ وہ دوسرے کے لیے خوشگوار ہو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، تو ایک شخص آیا. اس شخص جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاصی آؤ بھگت فرمائی. وہ غیر مسلم تھا. تو جب وہ شخص چلا گیا تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تو اس کے بارے میں اچھی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاصی آؤ بھگت فرمائی ہے. تو
اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی اخلاق ہے، یعنی اپنی ناگواری کو دوسرے میں منتقل نہ ہونے دینا، یہی اخلاق ہے۔ اب مطلب یہ ایک اتنی بڑی رہنمائی ہے اختلافی صورتحال میں، ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے حالات میں، کہ یہ مطلب صرف اس ایک نقطے پر عمل کر لینے کے نتیجے میں انسان اپنے انفسی اور آفاقی مسائل پر قابو پا جاتا ہے، کہ یہی اخلاق ہے کہ میں آپ کو برا اور غلط سمجھتا ہوں، اور برا اور غلط سمجھنے کی حالت میں آپ کے سلسلے میں جیسی ناگواری محسوس کرتا ہوں، وہ ناگواری میں آپ تک کنوے نہیں ہونے دیتا، آپ تک منتقل نہیں ہونے دیتا۔ اس سے بڑھ کر نفس پر قابو رکھنے والی کوئی اور چیز ہے کہ میں اپنی ناگواری آپ سے چھپا لوں؟ تو خیر، اس طرح تو اخلاق کے یہ جو اخلاقی ماڈلز ہیں نا، یا اخلاقی آئیڈیلز ہیں، یہ ہم اگلی مرتبہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اخلاق انسان اور تصور انسان، ان کا آپس میں تعلق اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اور اگر موقع رہے تو اسی نشست میں ہم یہ عرض کرنے کی کوشش کریں کہ روایتی تصور اخلاق اور جدید تصور اخلاق میں بنیادی فرق کیا ہے، یا بنیادی امتیازات کیا ہیں۔ اگر موقع ملا تو وہ عرض کر دیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاق جو ہیں وہ انسانی شعور اور انسانی وجود دونوں کے اسٹرکچرز کے بلڈنگ بلاکس ہیں۔ اچھے اخلاق، اچھے یا برے دونوں معنی میں، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا یہ کہ اخلاق اگر پروڈکٹیو نہ ہوں، یہ ابھی تک میں نے نہیں عرض کیا، اب عرض کر رہا ہوں کہ اخلاق اگر پروڈکٹیو نتیجہ خیز نہ ہوں تو وہ اخلاق نہیں ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی علاقے میں عذاب کے فرشتے بھیجے کہ عذاب نازل کراؤ، تو ان فرشتوں نے آ کے اطلاع دی کہ وہاں تو کچھ لوگ ہیں جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب عبادت کر رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں، بہت نیک ہیں، تو کیا پھر بھی پتھروں کی بارش کرائیں؟ تو انہوں نے، اللہ نے کہا کہ ان پہ زیادہ پتھر پھینکنا، کیونکہ وہ بانجھ اخلاق ہے نا۔ تو کوئی اخلاق بانجھ نہیں ہوتا، ہمیشہ اپنے اثرات پیدا کرتا ہے، ہمیشہ نئی نئی ہیومن سچویشنز پروڈیوس کرتا ہے، ہمیشہ دوسروں کی ناگوار زندگی کے لیے ایک نیا ماحول انہیں فراہم کرتا رہتا ہے۔ تو جو اخلاق دوسرے پر اثر انداز نہ ہو، دوسرے کو بدلنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ صحیح معنوں میں اخلاق نہیں ہے۔ ممکن ہے اس کا سبب کسی طرح کا نفاق ہو، کسی طرح کی بزدلی ہو، کسی طرح کی لالچ ہو، واضح ہے نا۔ تو اخلاق کا پروڈکٹیو ہونا، اس میں ایک جو عرفانی نقطہ ہے، کیونکہ یہاں لوگ ذرا عرفانیات کے زیادہ شوقین ہیں نا، تو اس میں جو عرفانی نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اخلاق وحدت کی توسیع کو کہتے ہیں، یعنی جو امر واحد ہے یہ رنگا رنگی پیدا کرتا چلا جائے اور اپنی نئی نئی مینیفیسٹیشنز پیدا کرتا چلا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کیا۔ تو اخلاق کریٹیوٹی کے ساتھ، اخلاق پروڈکٹیوٹی کے ساتھ، یہ گویا ضروری ہے اخلاق کی صحت اور جینوین ہونے کے ثبوت کے طور پر۔ واضح کہ اخلاق جینوین اسی وقت ہوں گے جب وہ پروڈکٹیو ہوں گے، جب وہ کریٹیو ہوں گے۔ اخلاق کا مطلب ہے کہ انفس کی قوت تعمیر کو غالب رکھنا آفاق کی طاقت تخریب پر، یہ اخلاقی آئیڈیل، کیونکہ آفاق اپنی دونوں دستیاب قوتوں سے، ٹائم اور اسپیس دونوں میں، وہ چیزوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والی مشین ہے۔
یہ انفس ہے جو اپنی اخلاقی قوت سے آفاق کی فنا کاری کے سیلاب کے آگے بند باندھتی ہے اور فنا کی لپیٹ میں آئی ہوئی چیزوں کی طرف بقا اور زندگی کی رسی پھینکتی ہے۔ واضح ہے نا؟ اخلاق اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے، ایک گھٹیا اور پروفین معدومیت سے صرف اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے، بلکہ اخلاق اس پروفین معدومیت سے دوسروں کو بچانے میں یقینی کامیابی کے ذریعے کے طور پر عمل میں لانا بھی لازمی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس سطح تعریف پر اخلاق موجود ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلی سطح تعریف پر کیا تھا کہ اخلاق موجود ہونے کی حقیقت ہے۔ اب اس پریکٹیکل اخلاق کی تعریف کیا ہوگی کہ یہ موجود ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ پورا کارخانہ وجود اگر دوسرے کی تعظیم اور دوسرے کے ساتھ خود کو جھکا دینے کے رویے سے خالی ہو جائے تو یہ پورا کارخانہ وجود ایک آن میں تہس نہس ہو جائے گا۔ آپ سمجھیں، پورا کارخانہ وجود جس قوت سے چل رہا ہے وہ اخلاق فطری اور اخلاق روحانی کی قوتیں ہیں۔ واضح ہے نا؟ تو ایک یہ، اور دوسرا جو اخلاق کی کریٹیوٹی میں کہہ رہا ہوں، کون آدمی ہے جس کے پاس اس کی محبوب ترین چیز میسر ہو اور وہ اسے طرح طرح کے زاویوں سے دیکھنے اور دکھانے کی کوشش نہ کرے۔ ہم لوگ چھوٹے بچے تھے تو ہمارے پاس وہ کیا میگنیفائنگ گلاس، وہ کیا ہوتا ہے جو سورج کے آگے رکھ دیتے ہیں تو اس سے کاغذ جلتا ہے، تو ہمیں کسی نے وہ لا کے دے دیا تو پیلا کاغذ جلانے کی خوشی الگ تھی، سفید کاغذ جلانے کی خوشی الگ تھی، روئی جلانے کی خوشی الگ تھی۔ اپنے ہاتھ کو جلانے کی خوشی ہاتھ جلنے کی تکلیف پر غالب رہتی تھی، دوسرے کے ماتھے پہ نشان بنائے، ہر چیز کو جلا دینا چاہتے تھے۔ تو اگر اخلاق ایسی کریٹیو ارج نہ پیدا کرے نا، یعنی کہ ایک لوکیل آف بینگ میں خیر کی بو قلمونی، نیرنگی اور رنگا رنگی کا سامان اگر نہیں پیدا ہوتا تو یہ دنیا تو سپاٹ اور بنجر ہو کے رہ جائے گی۔ واضح ہے نا؟ تو بس خیر کی وضاحت کر دیجیے، آپ جس طرح سے استعمال کرتے ہیں سمجھائیے۔ اس کو تھوڑا سا سوچنے کا وقت لینے کے لیے افلاطون کا سہارا لیتے ہیں۔ تو افلاطون کی فارمز مشہور ہیں نا، پلیٹونک فارمز، کہ وہ کہتے ہیں ایک فارمز ہیں جن کا عکس ہے یہ ساری دنیا۔ تو ان میں جو سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ، سب سے بیسک فارم ہے وہ ہے ورچو، گڈنس، خیر۔ تو خیر پلیٹونک فارمز کی ہائرارکی میں سب سے بلند چیز ہے۔ تو خیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، اللہ غفار ہے، ستار ہے۔ ان جملوں کو دوسروں کے لیے قابل تسلیم بنا دو۔ خیر کا جو سمپل اور پلین مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کے فائدے کے لیے سوچنا اور کوشش کرنا، خیر تو اسے کہتے ہیں نا۔ لیکن خیر پر عمل کرنے چلے اور کمال کے ساتھ چلے تو اپنے آپ کو اللہ کے 4 اسما کا مظہر بنا کر ایکٹ کرے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، بخشنے والا ہے، اللہ ستار ہے، دوسروں کے عیب چھپانے والا ہے۔ مجھے ان 4 اسماء الہیہ یا 4 اخلاق الہیہ کا مظہر بن کے رہنا ہے۔ اب میں اصل خیر پر ہوں، اب میں اساس خیر پر ہوں۔ خیر واضح ہو گیا نا؟ اخلاق بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اخلاق کیا ہے؟ کہ میں آپ کے باطن کو اجالے کی ضرورت ہے تو اس کی موم بتی بھی کہیں سے لے آؤں، آپ کے کمرے میں اندھیرا ہے تو اس کے لیے بھی لائٹ کا کنیکشن ڈھونڈ کے کہیں سے کوشش کروں آ جائے۔
ٹھیک ہے نا. آپ کی کوئی غلطی میں نے دیکھ لی ہے، اس غلطی کو اپنے آپ سے بھی چھپانے کی کوشش کروں، ٹھیک ہے نا. آپ نے کوئی زیادتی کر دی ہے اور مجھ سے معذرت کرنے آئے ہیں، تو آپ کی زیادتی مجھے اتنی بری نہ لگی ہو جتنا آپ کا معافی مانگنا مجھے ناگوار گزرے. یہ ہے اخلاق. واضح نا. بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نا کہ ان کا کوئی نقصان اگر ہم کر دیتے ہیں اور بعد میں ان کے پاس پہنچتے ہیں کہ جناب ہمیں معاف کر دیجئے، یہ نقصان ہو گیا، یا ہم نے آپ کے بارے میں فلاں بات کہہ دی، تو صاف لگتا ہے کہ وہ ڈر جاتے ہیں، شرمانے لگتے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ یہ معذرت کے الفاظ پورے نہ کر پائیں. یہ ہے، یہ وہ شان غفاری کا انسانی مظاہرہ ہے. تو ایک بات تو ہو گئی نا کہ یہ 3 پرسپیکٹیوز ہیں. یہ 3 پرسپیکٹیوز اگر شعور میں پوری روشنی کے ساتھ حاضر رہیں، یعنی شعور اس وقت تک کسی چیز پہ ورک ہی کرنا گوارا نہ کرے جب تک اس چیز کو ان 3 پرسپیکٹیو سے نہ دیکھ لے. یعنی خیر کی کھڑکی سے دیکھے، حق کے روزن سے دیکھے اور حسن کے دریچے سے دیکھے، پھر اسے اپنے اندر آنے کی اجازت دے، پھر اسے اپنا کانٹینٹ بننا الاؤ کرے. تو یہ پرسپیکٹیو جب شعور میں اور طبیعت میں راسخ ہو جائیں گے تو ان کا جو اولین نتیجہ نکلے گا وہ آئیڈیل اخلاق ہوگا. واضح ہے نا. آپ سوچیں اس سے بڑھ کے کیا اخلاق ہوگا کہ میں آپ کو حق کا مظہر سمجھ کر آپ سے تعلق رکھتا ہوں، میں آپ کو خیر کی مینیفیسٹیشن سمجھ کر آپ کے ساتھ مراسم بڑھاتا ہوں، میں آپ کو جمال کی ایک فارم جان کر دیکھتا ہوں. تو اب اس کے نتیجے میں میرے اور آپ کے تعلق کو درکار جو اخلاقی قوتیں چاہیے وہ ساری کی ساری فراہم ہو جائیں گی یا نہیں ہو جائیں گی؟ کیونکہ اخلاق کی ضد ہے تحقیر، یعنی خراب اخلاق. جس طرح اچھے اخلاق کی وہ ہے سیکریفائس، اسی طرح برے اخلاق کی بنیاد ہے دوسرے کی حقارت پر. اگر کسی کو وہ آدمی ان 3 پرسپیکٹیو سے جو آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ کبھی آپ کی حقارت کرنے، توہین کرنے، اہانت کرنے کا واہمہ بھی پال سکتا ہے. کبھی کسی بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ نے خانہ کعبہ کے آرکیٹیکچر میں کوئی کمی نکالنے کی شعوری یا لاشعوری کوشش کی ہے؟ کبھی کسی نے مسجد نبوی کو، روضہ مبارکہ کو ایک آرکیٹیکٹ بن کے دیکھا ہے کہ اس میں کس اضافے اور کس کمی کی گنجائش ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کنڈیشنرز ہیں. یہ 3 پرسپیکٹیوز میرے شعور اور وجود کے کنڈیشنرز ہیں. اگر میرے وجود کی کنڈیشننگ ان 3 بنیادوں پر ہو جائے تو میرے وجود کے اعلیٰ احوال کو اخلاق کہتے ہیں. اب میں ایک اور ڈیفینیشن قدیم تہذیبی دیتا ہوں کہ اخلاق کہتے ہیں حضور حق اگر احوال بن جائیں تو اخلاق ہیں، حضور حق اگر تصورات بن جائیں تو معارف ہیں. تو انسان یعنی انسان کامل 2 طرح کے کانٹینٹس رکھتا ہے. اللہ کے تعلق سے اس کے پاس معارف ہیں، مخلوق کے حوالے سے اس کے پاس اخلاق ہیں. آپ چاہیں تو کچھ تاریخی باتیں کر لیتے ہیں. نہیں، وہ ویسے ہی ہے کہ پس منظر کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ قدیم تہذیبوں میں بھی اچھا اخلاق کی پیدائش کا جو مادہ ہے وہ فطرت ہے، لیکن اس گیلی مٹی پر جو کمہار کام کرتا ہے وہ کمہار دین اور شریعت اور وحی ہے. ٹھیک ہے نا. تو فطرت گیلی مٹی کی طرح ہے، نبی آ کر اس مٹی سے آب کوثر میں ڈالے جانے والے کوزے بناتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو شریعت اور فطرت کا یہ تعلق بھی واضح ہے. تو اخلاق پیدا فطرت سے ہوتے ہیں، مکمل شریعت سے ہوتے ہیں. واضح ہے نا. اب انشاءاللہ اس کے تمام آئیڈیلز پہ اگلی مرتبہ عرض کریں گے. اور
پرانی تہذیبوں میں جو اس کی ویریشنز ہے وہ 2-3 تہذیبوں میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. وہ جو ضروری بات ہے جو آج مکمل ہو جائے ذرا دیر میں، وہ یہ ہے کہ قدیم تہذیبیں بھی 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہیں. ایک حصہ وہ ہے جس کا مرکز نبی ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جس کا مرکز عقل ہے. جیسے یونانی تہذیب کا مرکز عقل ہے، اس کی کنٹمپریری ہندو تہذیب کا مرکز نبی ہے، چائنیز تہذیب کا مرکز نبی، مطلب اس کی ہم عصر ہم عمر تہذیبوں میں. تو جہاں نبی آیا ہے وہاں اخلاق کے مباحث مطلب اختلاف کا شکار نہیں ہوئے، اور وہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ ہے. لیکن جہاں عقل ہے وہاں تصور انسان 2 طرح کے ہیں. نبی ایک ہی طرح کا تصور انسان پیدا کرتا ہے. نبی کو سمجھ لیں، نبی ہدایت کو بھی کامل کرنے والا ہے، اور نبی میرے وجود کو بھی تکمیل تک ہدایت سے میرے شعور کی تکمیل کرتا ہے، اپنی ذات سے میرے وجود کو مکمل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی بشریت اور ہدایت دونوں کا واحد چینل ہوتا ہے تکمیل کا. تو جو معاشرے نبی کی بجائے وحی کی بجائے عقل کی روشنی پر چلنے پہ مجبور ہوں، جیسے یونانی معاشرہ تھا، ہم عصر یونانی معاشرہ ان حضرات کا، تو وہاں تصور انسان 2 طرح کے پائے جاتے ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے گا. ایک میں انسان ایک روحانی وجود ہے، دوسرے میں انسان ایک اخلاقی وجود ہے. اور عقل کی نظر میں روحانی ہونے کا مطلب غیر مادی ہونا ہے، اور اخلاقی ہونے کا مطلب مفید ہونا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے یونانیوں میں اس کی بہترین مثالیں ہیں، بہت بڑی مثالیں، کہ سقراط اور سقراط کے بعد یونانی تصور انسان اخلاقی ہے. جیسے سقراط نے کہا نا کہ فلسفے کا مقصد ہے اچھا آدمی کیسے بنا جائے. ٹھیک ہے؟ افلاطون نے کہا کہ خیر جو ہے وہ سب سے سپریم فارم ہے. تو ارسطو نے کہا کہ یہ ساری تگ و دو اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا بنا لیں. لیکن پری سوکریٹک فلسفہ ہے نا، جیسے پائتھاگورس کے نزدیک انسان اخلاقی حقیقت نہیں ہے، انسان روحانی وجود ہے. پارمینیڈیز کے نزدیک انسان روحانی وجود ہے، اخلاقی وجود نہیں. یعنی اخلاقی وجود یونانیوں کا ایک ہاریزنٹیلٹی رکھتا ہے، اور روحانی وجود جو ہے ورٹیکل ہے. تو اب پائتھاگورس پہلا راہب کہلا سکتا ہے. یعنی کہ کرسچینٹی نے اتنا بڑا راہب کوئی نہیں پیدا کیا جتنا بڑا راہب فیثاغورس تھا. وہ مطلب علم اور اخلاق کو ملانے کا چیمپئن تھا. وہ باقاعدہ مجاہدے اور ریاضتیں کرواتا تھا اپنے شاگردوں سے، اور بالکل جیسے ہادی اور ہدایت یافتہ کی طرح ملتا تھا. تو خیر، تو ان کے یہاں روحانی حقیقت کہنے کا، پائتھاگورس وغیرہ کے یہاں روحانی حقیقت کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انسان کو خود ڈیفائن ہونے کے لیے جس روشنی کی ضرورت ہے وہ روشنی اس کے اندر سے فراہم ہوگی، اس کے باہر سے نہیں آئے گی. بس اس کو سمجھیں کہ 3 بنیادی تصورات تھے: اخلاقی، روحانی اور مذہبی یا دینی یا میٹافزیکل. تو ان تینوں کو آگے چل کے تھوڑا سا کھولیں گے، اور پھر تیسری نشست میں اپنی روایت کے اخلاقی آئیڈیلز، ان کی معنویت، اور اگر دل لگا اور دلچسپی ہوئی تو انہیں حاصل کرنے کے طریقے دیکھیں گے. یہ ڈویژن جو ہے یہ آج بھی ایسے چلی آ رہی ہے؟ ہاں، پرنسپلز کی ڈویژن جو ہے نا نہیں بدلتی. ان کے نام مختلف طرح ہو سکتے ہیں، ان کے نام مختلف ہو سکتے ہیں.
عقل جو ہے نا وہ کمند ہاتھ سے نہیں چھوڑتی، یعنی عقل ایک شکاری ہے، وہ شکار ہم آپ بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ میاں بھی ہو سکتے ہیں، وہ جس چیز کو بھی حاصل کرے گی فاتحانہ گرفت کے ساتھ حاصل کرے گی۔ اس کو ہم نیگیٹیولی لیں گے؟ نیگیٹو ہے، مطلب دنیا میں شاید پازیٹیو ہو لیکن نیگیٹو ہے۔ اور پھر عقل کو اپنی تردید کرنے کا بہت شوق ہے، مطلب عقل ایک گھر کی طرح ہے جو ہر 6 مہینے بعد اپنا پینٹ بدلواتی ہے اور ہر 3 سال بعد اپنے آپ کو گروا کے نئے سرے سے تعمیر نقشہ بدلواتی ہے۔ تو اس پہ تو اس پہ بھروسہ کرنے والے ہمیشہ مارے گئے نا۔ آپ دیکھیں نا کہ کوئی بڑے سے بڑا عقلی مسلمہ 1-2 صدی سے زیادہ عمر نہ پا سکا، اور نبی کی ہر دعوت دائمی ہے، یا جو بھی صورت ہے۔ سر قرآن مجید میں جب بات ہوتی ہے کہ اس میں عقل والوں کی نشانیاں ہیں، تو وہاں عقل سے مراد کیا ہے؟ فہم رکھنے والوں کے لیے، وزڈم۔ ہاں وزڈم رکھنے والوں کے لیے۔ وزڈم دوسری چیز کو کہتے ہیں، وزڈم کہتے ہیں کہ آنکھیں میری ہیں لیکن بینائی میں نے کہیں اور سے عکس کی ہے۔ تو عقل تو کبھی عقل بھوکی مر جائے گی، کسی سے کھانا نہیں مانگے گی۔ جیسے ابو جہل تھا نا، جب اس کو گرایا گیا اور وہ گردن کاٹنے لگے تو اس نے کہا کہ میاں ذرا نیچے سے کاٹو تاکہ مرنے کے بعد میرا سر اونچا رہے دوسروں سے۔ عقل کی یہ صورت اور ذہن کی وہ صلاحیت جس کے تحت طبیعت کو تابع رکھنا چاہیے، دو مختلف صورتیں ہوں گی عقل؟ شاید بالکل مختلف نہ ہوں، کیونکہ عقل کا بھی یہ تقاضا ہے کہ وہ نفس پر غالب رہے، لیکن فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ یہ غلبہ عقل کو صرف اپنی حکومت کے لیے درکار ہے، میری بہتری کے لیے نہیں، اپنی حکومت کے لیے درکار ہے۔ اور جس کو یہ حکمت کہہ رہے ہیں یا وحی یا کوئی اور بائنڈنگ فورس شعور میں، وہ صرف اپنی حکومت سے دلچسپی نہیں رکھتی۔ تو یہ کہنا تو شاید غلط ہو کہ عقل جو ہے وہ طبیعت پہ بندشیں نہیں لگاتی، یا عقل طبیعت کی تابع داری کرنا قبول کر لیتی ہے، یہ نہیں۔ عقل کا مقصد یہ ہے ہی نہیں۔ عقل چاہتی ہے کہ چیزیں اپنی حقیقت اس سے اخذ کریں، یہ عقل کا سب سے بڑا خواب ہے کہ چیزیں اپنی حقیقت اس سے اخذ کریں اور وہ اس طرح چیزوں پہ حکمرانی کرے، اور حقیقت کو بھی اس طرح فراہم کرے جیسے کرایہ دار، کہ وہ چیزوں میں حقیقت کو کرایہ دار کے طور پہ بسا دے اور 6 مہینے بعد ان سے کہے کہ یہ گھر خالی کرو، اب دوسرا کرایہ دار لا رہا ہوں، اب دوسری حقیقت آئے گی۔ کمزوری بھی ہوتی ہے، کوئی کمزوری یا کوئی کمزور؟ بہت کمزوریاں ہیں، بہت۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ ایسے اگر یہ بات ہے کہ اس کا جواب تکے میں بھی دے دیا جائے تو صحیح ہوگا۔ عقل کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہ خود کو نہیں پہچانتی۔ تو جو خود کو نہ پہچانے نا، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ علم اپنی بناوٹ میں خود شناسی کی تفصیل ہے۔ علم اصل میں جو اپنے آپ کو جانتا ہوں، اس جاننے کو وسعت دیتا ہوں۔ میں جس رنگ سے اپنے آپ کو جانتا ہوں، اسی رنگ میں اس بلب کو جانتا ہوں۔ کیونکہ ریزن یا تو پیور ہے، مطلب یا تو وہ کانسیپٹ میکر ہے، اس پہ اسے خود یقین نہیں ہوتا کیونکہ اس کی تصدیق نہیں ہے نا اسے۔ کانسیپٹ میکنگ وہ مزے کے لیے کرتی ہے، اور چیزوں پر اس کی حکومت قائم نہیں ہو پاتی۔
تصدیقات بدلتی رہتی ہیں. تو یہ دونوں پہلوؤں سے بہت کمزور ہے، اور چیزوں کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے اسے حواس پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے. یعنی اگر حواس کام نہ کر رہے ہوں نا تو عقل اندھی ہے. تو خاصی کمزور ہے، لیکن خاصی ضروری ہے، مطلب ایسا نہیں ہے. یعنی کمزور بچہ بھی ہو تو بہرحال محبوب ہوتا ہے، مطلب اس کو چھوڑا نہیں ہے، بہت ضروری ہے. بے عقلی بڑی شرمناک بات ہے، عقل مندی بہرحال فخر کی چیز ہے. عقل کو وزڈم سے کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے؟ ہاں، عقل کا رخ جو ہوتا ہے نا وہ چیزوں کی طرف ہوتا ہے. تو جو اور وزڈم جو ہے وہ عقل سے ماورا ایک حالت شعور ہوتی ہے، اس کے عمل کو وزڈم کہتے ہیں. یعنی عقل فارمز کو اینالائز کرتی ہے، وزڈم فارمز کو پرنسپلائز کرتا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. یعنی کہ اللہ کے دو چینل ہیں نا، ہدایت اور فطرت. تو جتنا پھیلاؤ فطرت کا ہے، یعنی خارجی فطرت اور اندرونی فطرت، اتنا ہی پھیلاؤ ہدایت کا ہے. فطرت کا ذرہ ذرہ ہدایت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چاہے ہم پہچان پائیں یا نہ پائیں. ہدایت فطرت پہ اثر انداز ہوتی ہے. ہدایت فطرت پہ اثر انداز ہوتی ہے. لیکن فطرت تو انشاءاللہ سبھی لوگ سمجھیں. فطرت بس سمجھیں کہ ہمارے زندہ ہونے کے لیے نفس چاہیے، ہمیں موجود اور باشعور ہونے کے لیے فطرت چاہیے. نہیں، اندرونی. علم اور انفارمیشن میں کیا فرق ہے؟ حافظے میں ہو تو انفارمیشن ہے، اور شعور میں پروسیسنگ کی حالت میں ہو، کریٹیوٹی کے ساتھ ہو تو یہ علم ہے. ذہن کا سب سے ادنا حصہ حافظہ ہوتا ہے. جیسے کاٹ کباڑ کی جگہ ہوتی ہے نا، وہاں وہ ڈال، تو وہاں جو چیزیں ہیں وہ معلومات ہیں. لیکن ذہن کے بعض کانٹینٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ذہن ان کی طرف فوکس کیے ہوئے ہوتا ہے، اور ان کو ادھر ادھر الٹتا پلٹتا رہتا ہے، ان کو چیزوں سے نسبت دیتا رہتا ہے، اور اپنے اندر پہلے سے موجود خیالات کو ان کی بنیاد پہ مربوط کرتا رہتا ہے. یہ علم ہے. اس کا مطلب علم جو ہے وہ انٹرنل فیکلٹی ہے اور خبر ایکسٹرنل فیکلٹی. خبر عام مطلب خبر باہر سے ہے، علم بھی باہر سے ہوتا ہے، لیکن بہرحال علم زیادہ انٹرنل ہے. اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ آپ علم کہہ دیں، جو آپ کی خیالات ہیں یا جو آپ کا اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو آپ علم کہہ دیں، وہ بھی علم ہے. لیکن علم کی ایک بڑی مجذوبانہ تعریف آپ سے عرض کروں. شعور اپنی جن چیزوں کی شعور میں موجود چیز، ذہن میں آئی ہوئی چیز اگر خارج میں موجود چیز سے زیادہ مکمل ہو جائے تو یہ علم ہے. علم وہ دولت ہے جس کی بنیاد پر میں یہ اعتماد اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ذہن میں یا انفس میں موجود دنیا خارج میں موجود دنیا سے زیادہ حقیقی اور وسیع ہے. جب تک آپ اس احساس اور اس تیقن تک نہ پہنچ سکیں، آپ کے ذہن میں ابھی علم کی تشکیل کا عمل شروع نہیں ہوا. دل میں کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے؟ دل کو جی دل کو کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے؟ ایموشنز فیلنگز دل میں ہے کوئی؟ علم میں دل دل، اچھا میں سمجھا علم. ہاں کیوں نہیں، کیوں نہیں. دل کو کہتے ہیں کرسی حکمت.
یہ سیٹ آف وزڈم ہے. وزڈم کہتے ہیں کہ ریئلٹی فارم سے کم ظاہر نہیں ہے. ریئلٹی کا ظہور فارم کے اظہار سے زیادہ شدید ہے. اس کو جو پرسیو کر لے وہ حکمت ہے. اس پرسیپشن کو حکمت کہتے ہیں اور اس کا پرسیور قلب ہے. یعنی قلب، یوں کہنا چاہیے کہ قلب کی آنکھ ہر دید کو دید حق میں کنورٹ کر دیتی ہے. یہ اور کسی کے بس کی بات نہیں. اچھا، جو پلیئر ہے وہ دل کے تھرو جسم میں پہنچ رہا ہوتا ہے یا دماغ کے تھرو پہنچ رہا ہوتا ہے؟ دونوں طرف. یہ ایک طبیعی نظام ہے. اس کا دل سے تعلق نہیں، مطلب دل سے لازمی تعلق نہیں. وہ پلیزر ہے کس چیز سے، اس سے پتہ چلے گا کہ اس میں دل شامل ہے یا نہیں. کہ آنچے گدر گفتار فخر توست آن ننگے منست، کہ جو گفتگو میں تیرے لیے فخر کا باعث ہے وہ میرے لیے شرمندگی کا سبب ہے. تو بہت سی خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں محسوس کرتے ہوئے گھن آتی ہے، تو اس میں کہاں سے دل شریک ہوگا. تو یہ پلیئر جو حیرت جو ہوتی ہے، مطلب یہ تو ایک شعور کی ایک سٹیٹ ہے. یہ تو کمپلیٹلی کیا بالکل صحیح. کہ قلب اور عقل دونوں نفس کا حصہ؟ نہیں، قلب نہیں ہے، صرف عقل جو ہے. عقل اور طبیعت. طبیعت کو کیا کہیں گے انگریزی میں؟ ہاں نہیں، طبیعت. ہاں نہیں، کچھ اور سوچئے. طبیعت کو کچھ کہتے ہوں گے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا. کانسٹیٹیوشن. کس نے؟ آپ نے بنایا کانسٹیٹیوشن. تو جیسے غالب نے کہا نا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. مانتا سب ہوں، اچھا نہیں لگتا. یہ ہے نا. اب مولانا کے ایک شعر پہ برخاست کرتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں. دل کا آپ نے ذکر کیا، اس پہ مجھے یاد آیا کہ دلا ہمائے وصالی بے پر چرا نہ پری. دلا ہمائے وصالی بے پر چرا نہ پری، کہ اے دل تو ہمائے وصال ہے، تو غائب ہو کر غائب سے واصل ہے. ہما کس پرندے کو کہتے ہیں؟ جو غائب ہے اور ہر حاضر پرندے سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. ہما تو کوئی پرندہ نہیں ہے نا جو چڑیا گھر میں پایا جائے. تو اے غائب پرندے، تو غائب رہ کر اس غائب سے واصل ہوتا ہے. تو اے تو اس غائب سے واصل ہونے کے لیے ہے اے دل اڑ. کیوں نہیں اڑتا؟ ترا کسے نہ شناسد، نہ آدمی نہ پری. تجھے کوئی نہیں پہچانتا، نہ عالم ناسوت نہ عالم افلاک. تجھے نہ آدمی پہچانتا ہے نہ پری جانتی ہے. تو سب کے لیے اجنبی ہے. تو سب سے ٹرانسینڈنس کی حالت میں ہے. تو اپنا کام کر. ان بے وقوفوں کو کیا دیکھ رہا ہے؟ نہیں، یہ اشارہ نہیں کسی کا ادھر. بس اللہ توفیق دے. بہت شکریہ جناب، بہت نوازش.